آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس بز میں ہوں حسین لیاقت، اور آج ہم نے بات کرنی تھی یقینی طور پہ پاکستان ورسز افغانستان میچ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اور اس کے معاملات جو ہے وہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ کل سے یہ خبریں گردش میں ہیں کہ ذکا اشرف کو چینج کیا جائے گا اور ورلڈ کپ اور ایشیا کپ صرف 1.5 ماہ کی دوری پہ ہے۔ کیا ذکا اشرف کو اس بار چینج کرنا سود مند ثابت ہوگا نہیں ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سال میں 3 چیئرمین تو تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیا اب کچھ چوتھا چہرہ ہمیں نظر آئے گا یا اب ایک بار پھر نجم سیٹھی اس دوڑ میں شامل ہوں گے؟ کیونکہ لگ ہی رہا تھا کہ ذکا اشرف کم از کم ورلڈ کپ تک رہیں گے، لیکن جو ہمارے پالیسی ساز ہیں ان کے کیا کہنے ہیں، کیونکہ آئی پی سی نے جو کہ منسٹری پہلے اس کے وزیر تھے احسان مزاری صاحب، اب جو ہے وہ سیکرٹری صاحب نے ایک خط بھیج دیا ہے۔ اس خط میں جو ہے ذکا اشرف صاحب کا بھی ذکر ہے جی کہ ان کو سیاسی طور پہ اپوائنٹ کیا گیا۔ اب دیکھیں ذکا اشرف صاحب اگر سیاسی طور پہ اپوائنٹ ہوئے تو اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب بھی سیاسی اپوائنٹمنٹ تھی، رمیز راجہ بھی سیاسی اپوائنٹمنٹ تھی، اس کے علاوہ احسان مانی ہیں۔ آپ پیچھے چلتے جائیں، آپ پھر نجم سیٹھی کے پاس جائیں، پھر ذکا اشرف، پھر اعجاز بٹ، پھر جنرل توقیر ضیاء، کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ سارے جو ہے وہ سیاسی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اس تمام تر ایشو پہ پہلے سیگمنٹ پہ بات کریں گے، اور پاکستان کے کم عمر ترین کرکٹر 14 سال اور 229 دن جب ان کی عمر تھی تو انہوں نے پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کیا تھا۔ ون اینڈ اونلی حسن رضا اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ حسن بھائی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اس کے علاوہ ناصر راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور سپورٹس کی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ناصر راجہ صاحب۔ اور اس وقت کراچی سے ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ، اور آپ ان کے تبصرے ہمارے پروگرام میں بھی سنتے رہتے ہیں اور ٹویٹس بھی ان کے دیکھتے رہتے ہیں، شعیب جٹ صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ حسن بھائی، سب سے پہلے بینگ اے کرکٹر آپ سے سٹارٹ کروں گا کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس سے کیا کرکٹ کو بھی ہماری فرق پڑے گا؟ دیکھیے پولیٹیکل ایشو اگر جو چل رہے ہیں ہمارے پاکستان میں، جس طرح سے آپ دیکھیں دنیا میں کرکٹ ہو رہی ہیں، لیگز ہو رہی ہیں، کرکٹ چل رہی ہے، چیئرمین بھی وہی ہیں وہاں پر رہے ہیں اور اسٹرکچر بڑا اچھا کیا ہوا ہے۔ لنکن لیگ کی بات کروں تو وہاں پر دیکھیں ٹیسٹ سیریز ہوئی 2 میچز کی، وہاں پر وہ لیگ چل رہی ہے، دوبارہ دنیا کے پلیئرز آ کے کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد دبئی میں دیکھیں کرکٹ چل رہی ہے، یو اے کی ٹیم ہے، وہاں پر کھیل رہے ہیں لوگ ہر جگہ پہ۔ کرٹیسزم میں دیکھ رہا ہوں 2 سالوں سے بہت زیادہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، اور جس طرح سے سلیکشن کمیٹی چینج ہوتی جا رہی ہے، اس کے بعد پہلے محمد وسیم چیف سلیکٹر تھے، پھر دوسرے آئے، اور اتار چڑھاؤ جو ہے وہ چلتا رہے گا مسلسل۔ تو میرے خیال میں 30 سال کے کیریئر میں کرکٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب سیاست، پولیٹیکلی چیزیں بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہیں کرکٹ میں، بالکل۔ اور ایک امپیکٹ ہمارا کرکٹ کا رہ گیا پوری دنیا میں، جو ہمارا جو امپریشن جاتا ہے وہ ایز اے کرکٹنگ میں جاتا ہے بہت زیادہ۔ پہلے تو قومی کھیل ہمارا ہاکی تھا، اور جو حال اسپورٹس کا کیا ہوا ہے پریویس دیکھیں آپ، بہت برا حال ہوا ہے۔ کرکٹ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، کرکٹ میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے، پیسے آ گئے ہیں، سینٹرل کانٹریکٹ کی جو ڈبیٹ چل رہی ہیں، کانٹریکٹ جو ہیں وہ دوبارہ رینیو ہونے والے پلیئرس کی۔ مگر ایک چیز یہ ہے کہ 2-3 چیئرمین ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں۔ رمیز راجہ صاحب کی آپ نے بات کری، وہ چینج ہوئے، ابھی واپس کامنٹری میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر نجم سیٹھی صاحب آئے، نو ڈاؤٹ پی ایس ایل میں انہوں نے کافی کام کیا، گراس روٹ لیول پہ کافی کام کیا، وہ آ گئے۔ تو کرکٹ کو اور پولیٹکس کو اگر دور رکھیں گے تو پاکستان کی کرکٹ مزید امپروو ہوتی رہے گی، اور یہی المیہ ہے کہ بنگلہ دیش ٹیم میں دیکھیں آپ، وہ بڑی ہم لوگ لیگ کھیلنے جاتے تھے وہاں پر، آج یہ نوعیت آ گئی پاکستان کی کہ بنگلہ دیش جو 40 ایئرس کی لیگ ہوتی ہے وہ پاکستانی پلیئرس کو نہیں لیتے وہاں پر، جبکہ پاکستانی پلیئرس نے ان کو کرکٹ سکھائی وہاں پر، اور وہاں جا کے لیگ ڈھاکہ میں کھیلتے تھے ہم لوگ۔ اس کے بعد افغانستان کی ٹیم وہ ٹیم ہے کہ جہاں پر این سی اکیڈمی میں پہلی دفعہ آئی تو وہ اپنے فنڈ سے انڈیویجولی پلیئرس پیسے دے کے وہاں پر کرکٹ میں 6 مہینے کا قائم کیا انہوں نے۔ کبیر خان مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ بھی فرسٹ کلاس کھیلتے رہے، وہ انہیں ریکمینڈ کیا پی سی بی کو کہ اس ٹیم کو کھلائیں، ان میں پروٹیکشن بہت زیادہ ہے، کیا وزیرستان میں ان جگہوں پہ گراؤنڈ نہیں تھے کوئی بہت زیادہ، وہ امپروو کر گئی ہیں افغانستان۔ پھر آئی سی سی کوالیفائنگ راؤنڈ میں آپ دیکھیں کہ نمیبیا، زمبابوے، اسکاٹ جیسی ٹیمیں اتنی امپروو کر گئی ہیں بیکاز آف کہ پولیٹکس میں انوالومنٹ ہی نہیں ہے اسپورٹس مین کی۔ تو یہ بڑی چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں، اور فیوچر میں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ایسی چیزیں اگر ہوتی رہیں گی تو پھر پلیئرز جو ہے نا اسٹیبلٹی ان پہ نہیں آئے گی۔ ٹھیک، میں کراچی جاؤں گا جٹ صاحب کی طرف۔ جٹ صاحب، یہ جو بیان آیا ہے نیا جی کے پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں ذکا اشرف صاحب، اس وجہ سے ان کو ہٹایا جائے، تو مجھے کیونکہ آپ میرے سے زیادہ کرکٹ کی تاریخ جانتے ہیں، مجھے کوئی ایسا چیئرمین بتا دیں جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں تھی، اور مطلب لازمی بات ہے جب پیٹرن چیف پرائم منسٹر ہوں گے تو لازمی طور پہ وہ اپنا قریبی ہی لائیں گے پی سی بی کا چیف۔ بڑا انفارچونیٹ ہے ہمارے ساتھ، حسن بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جن ملکوں میں اسٹیبلٹی ہے وہ ہم سے بعد میں جو ہے وہ کرکٹ میں آئے، اور آج وہ بہتر طور پہ یا ہمارے مقابلے پہ جو ہے وہ اتر آئے ہیں، تو یہاں بڑا انفارچونیٹ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر پیٹرن ہے، اور پیٹرن 2 جو ہے نامنی کر سکتے ہیں بی او ٹی میں، بورڈ آف گورنرز میں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ چیئرمین تک کا انتخاب ہوتا ہے۔
تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ اچانک کیوں معاملات اس طریقے سے آ گئے ہیں. تاہم جو ذرائع یہ بتاتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کے بھی سورسز ہوں گے, ہمارے بھی سورسز ہیں, کرکٹ بورڈ میں بھی ہیں, آئی پی سی منسٹری میں بھی ہیں. تو ہمارے جو آئی پی سی منسٹری کے سورسز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ کرکٹ بورڈ سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے کوئی سب آرڈینیٹ ہیں کہ ان کو COO لگوا دیا جائے. لیکن زکا اشرف جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ ایک سسٹم چل رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانا چاہیے, نہ کہ سفارشی وہاں پہ بھرتی کیے جائیں. تو اس کے بعد سے یہ ایک سرد جنگ سی شروع ہوئی تھی, اور اب آؤٹ آف دی نو وے, مطلب کہیں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا, انہوں نے ایک سوموٹو ایکشن جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے خود ساختہ طور پہ ایک لیٹر لکھا سیکرٹری صاحب نے, اور وہ جو ہے وہ پی ایم ہاؤس کو بھجوا دیا اور ان کی اس میں ایڈوائس مانگی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لیٹر آنے سے جو ہے زکا اشرف کا رجیم ختم ہو جائے گا, لیکن یہ بلا وجہ کی ایک ٹول دینے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سسٹم کو جو ہے وہ ڈیریل کر دیا جائے یا سسٹم کو متنازع بنایا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اس لیٹر سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے. تاہم یہ بات بالکل میں حسن رضا کی سیکنڈ کروں گا کہ پاکستان کرکٹ میں اس ٹائم جب ایشیا کپ چل رہا ہے, ورلڈ کپ سر پر ہے, تو آپ کو کسی بھی نئے جو ہے وہ تجربے کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے. ایک اچھا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا, زکا اشرف جب سے آئے ہیں, اگر انضمام الحق کو اپوائنٹ کرنا سیاسی فیصلہ ہے تو میں آپ پوری قوم اس کو جو ہے وہ سیکنڈ کرے گی, سپورٹ کرے گی کہ بھائی ایسے سیاسی فیصلے کریں کہ آپ کو اتنا طاقتور چیف سلیکٹر ملا. اگر 2 سابق کپتانوں پہ مشتمل کرکٹ کمیٹی بنائی گئی, اگر یہ سیاسی فیصلہ ہے مصباح الحق اور محمد حفیظ کو کرکٹ بورڈ کے اس میں لانا, تو یقینی طور پہ تمام کرکٹ لورز جو ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ اس طرح کے سیاسی فیصلے کرتے رہیں. اگر جو ہے وہ وومنس کرکٹ کا پول جو ہے بڑھا کے 74 کو سینٹرل کانٹریکٹ دینا, پاکستان مینس ٹیم کے معاوضے بڑھانا, اور بھی اس طرح کے بہت سارے اسٹیپس ہیں. اگر یہ سیاسی فیصلے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سیکرٹری صاحب, ایک سوال چھوٹا سا میرے ذہن میں آیا ہے سیکرٹری صاحب سے, کیونکہ ہم بھی جب وہاں پہ انٹرویو لینے جاتے تھے مزاری صاحب سے, تو میں دیکھتا تھا کہ ان کی زیادہ انوالومنٹ ہوتی تھی, اور مجھے کبھی کبھار یہ لگتا تھا کہ سارے سسٹم کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور میرے خیال آپ مزاری صاحب نہیں ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ پی سی بی میں اپنے لوگوں کو نوازا جائے, اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں بلیک میلنگ کر رہے ہیں وہ زکا اشرف کی, مجھے لگتا ہے. دیکھیں بہت زیادہ ہارش ورڈ ہو جائے گا ایک دم اگر میں اور آپ بلیک میلنگ کا لفظ استعمال کریں, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے آؤٹ آف دی وے بھی وہ جا رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے. پہلے جو ان کا مین کور جاب ہے وہ پاکستان اسپورٹ بورڈ کے تحت جو اسپورٹس آتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. کیا ہاکی فیڈریشن کا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا, جبکہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ایڈوائز بھی اس کے اوپر کھڑی ہے, تو آپ کو رزلٹ سامنے نظر آ جائے گا. اسی طریقے سے کیا فٹ بال کا مسئلہ حل کر لیا, وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. تو رہ دے کہ پاکستان میں ایک ہی اسپورٹس ہے جو صحیح سسٹمائز طریقے سے چل رہی ہے, جو پاکستانیوں کو خوشیاں دیتی ہے, کامیابیاں دیتی ہے, اور وہ ہے کرکٹ. اگر اس میں بھی اس طریقے سے اپنی منمانیاں کروا کے اپنا انفلوئنس استعمال کر رہا ہے کہ دھوس دھاس سے جو ہے وہ سفارشی بھرتی کروا کے ان کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے, تو پھر آپ اور میں تو کچھ نہیں کر سکتے سوائے سر پیٹنے کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی بھونڈی قسم کی یہ سازش ہے یا کوشش ہے جو یقینی طور پہ پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے راج صاحب, آپ کس طرح کا تجزیہ کریں گے اگر اس کو؟ دیکھیں میرے بھائی, کیا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حسنین ہے. حسنین صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے تو سارے تجزیے چھوڑ دیے اور بہت محتاط ہو گیا ہوں, اور سیاست پہ تو بالکل میں بات بھی نہیں کرتا. اچھا نہیں, ہم پی سی بی کی سیاست کی بات اچھا, پی سی بی کی سیاست پھر تھوڑا سا چل سکتا ہے. 9 مئی کے بعد میں نے تمام سیاسی تجزیے چھوڑ دیے ہیں, کنارہ کش ہو گئے ان سے. اور جو آپ نے کہا کہ حسن رضا کی بات کی کہ یہ بڑی کم عمری میں ٹیسٹ میں آ گئے, اور انہوں نے کتنے 60 ٹیسٹ کھیلے, انہوں نے 60 ٹیسٹ کھیلے, 60 ٹیسٹ, 16 ون ڈے کھیلے, 16 ون ڈے 60 ٹیسٹ. ماشاءاللہ, میں نے تو ایک ٹیسٹ کرایا, یقین کریں اتنا خون انہوں نے نکالا. سوچیں آپ کا اتنا خون نکالا, میرا 30 سال ہو گئے, بہت سارا خون نکل چکا ہے میرا. کتنا تو اب 30 ایئرز میں میرا بہت خون نکل چکا ہے, بہت خون نکل چکا ہے. تو اس لیے, لیکن آپ نے کہا کہ سارے لوگ جو ہے نا, ایک کرکٹ کی جو چیئرمین ہے وہ سیاسی طور پہ آئے, لیکن تو کوئی زیادہ سیاست کی وجہ سے نہیں آئے تھے, وہ ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے آئے تھے جس کا نام پرویز مشرف تھا. تو اس لیے ساروں کو ایک ہی اس میں, ان کے ساتھ جنرل بھی لگا ہوا تھا نا, جنرل تھا. اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنا ٹینیور بہت اچھے طریقے سے چلایا. مجھے جو تھوڑی بہت کرکٹ کی پتہ ہے, انہوں نے اکیڈمیز بنائی. اور سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے نا, جو چیئرمین ہوتا ہے وہ کھلاڑیوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. کھلاڑی ایک گھوڑا ہوتا ہے, کسی کو اپنی دم جھاڑنے کی عادت ہوتی ہے, کسی کو لات مارنے کی عادت ہوتی ہے, کسی کو پھر کرنے کی عادت ہوتی ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے نا ایک اچھا ہونا چاہیے چیئرمین. تو انہوں نے شعیب اختر جیسے ایک گھوڑے کو لگام ڈالی, کتنی بڑی بات ہے. تو میرا اب یہ جو زکا صاحب کو چینج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟
چینج اگر مجھے لگانا ہے تو پھر تو چینج کرنا چاہیے, اگر میرا چانس نہیں بنتا تو پھر کسی کو نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں اپنا اسنین نام بتایا نا آپ نے, اسنین صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اندر خانے تو ہم چل جائیں گے, کبھی آپ چیئرمین بن جائیں, کبھی حسن بھائی بن جائیں, کبھی میں بن جاؤں. جٹ صاحب کا بھی نام لے لیں, مولا جٹ صاحب جو ہیں یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے یہ چیئرمین بننا والی چیزوں کا, اچھا شعیب جٹ صاحب, جی بہت سارے لوگ پاکستان میں چیئرمین بن کے ایکسپوز ہو چکے ہیں, بہت زیادہ بڑا مشکل ٹاسک ہے یہ زندگی میں. وہ ایکسپوز ہونے والی بات وہ تو ہماری جگہ ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری بیرونی دنیا میں نا عزت نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں ہم کس سے بات کریں, کس کی سنیں, کس سے ہم ایگریمنٹ کریں, کس سے ہم سائن کریں, کیا کریں. وہ سارے وہ جو ایک ہمارا بات بننی چاہیے وہ بنتی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اسے احتیاط کریں. اچھا حسن بھائی, ہم نے دیکھا ہے, اب تھوڑا سا سیریس سائڈ پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ جب بھی ناصر راجہ صاحب کو انوالو کیا جاتا ہے تو فن و مزاح بھی بیچ اچھا میں آ میں جاتا ہے. نے مزاحی بات کی کوئی؟ جی آپ کو نہیں پتا. اچھا حسن بھائی, ہم نے دیکھا کہ پے در پہ جو وسیم, محمد وسیم کا جس طرح آپ نے نام لیا, ان کے بعد ہارون رشید صاحب آ گئے, پھر اس کے بعد اب دیکھیں تو چیف سلیکٹر انضمام صاحب آ گئے, پھر اب لیٹ سپوز اگر زکاشف کو ہٹایا جاتا ہے, کوئی نیا آتا ہے چیف, اگر نجم سیٹھی صاحب آئیں گے تو واپس ہارون رشید کو لایا جائے گا, پھر واپس سارا اسٹرکچر چینج ہوگا, پھر شاید وہ کہیں جی کہ یہ جو 74 آپ نے کانٹریکٹس دیے ہیں خواتین کو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے کرکٹ کمیٹی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ بیسیکلی اگر اوپر سے چیئر چینج ہوگی تو پورے کا پورا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. اسٹرکچر بالکل چینج ہو جاتا ہے. 3 دفعہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی 3 مہینے پہلے جو ہے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اگر, اور جب نجم شیٹھی صاحب چینج ہو گئے ایک دم سے, تو وہ اسٹرکچر کہاں گیا؟ 3 مہینے جو بچے اس گرمی میں 40 ڈگری میں میچز کھیل رہے تھے, انڈر 16 انڈر 13 کے میچز ہو رہے تھے, 24 کروڑ کی عوام میں بچے جو ہیں, پیرنٹس آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے کریزی ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہر پلیئر ہمارا جو ہے گھر کا فرد جو بابر اعظم بنے. بالکل. تو کریزنس بہت زیادہ کرکٹ میں ہو گئی ہے. ایک ہی گیم بچا ہوا ہے, اس میں 3 مہینے ابھی ہوئے, ڈسٹرکٹ ہو رہی تھی آپ کی, ریجنل ہو رہی تھی, آپ کے ٹرائل ہوئے ہیں, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ کہتے ہیں کہ ان پلیئروں کی پرفارمنسز کاؤنٹ نہیں ہوں گی. اسٹرکچر جو ہے دوبارہ جو ہے رینیو ہوگا, کون چیئرمین آئے گا آگے دوبارہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو پلیئرس ڈسٹرکٹ کے کھیلے ہوئے تھے وہ شاید دوبارہ انٹر اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو کوئی اسٹیبلٹی نظر ہی نہیں آ رہی ہے پاکستان میں کرکٹ میں. پولیٹکس میں تو حالات چل رہے ہیں وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں, مگر واحد کرکٹ ایسا گیم ہے کہ آپ کو ریونیو دے رہا ہے, اور ریونیو کس سلسلے میں دے رہا ہے کہ جب سے پی ایس ایل ہوئی ہے دنیا کے فارنر پلیئرز وہ یہاں پر آ رہے ہیں, ان کے ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ کٹتے ہیں یہاں پر, پی سی بی کو پیسہ جاتا ہے, ریونیو جاتا ہے. اور جو ایک سوشل میڈیا پہ سیلفیاں جا رہی ہیں, ڈیبیٹ چل رہی ہے, سیلفنٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں. نسیم شاہ نے مثال کے طور پہ 5 آؤٹ کیے ہیں, اس کی سیلفیاں ہوتی ہیں, آئی سی سی پیڈ کر رہا ہوتا ہے پی سی بی کو, ایز اے ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں ان کی, اور وہ پیڈ کر کے دیتے ہیں پلیئرس کو. پلیئر کی ڈیبیٹ بھی یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں پراپر جو ہے معاوضہ نہیں ملتا جو پلیئر مین پلیئرس کھیل رہے ہیں. تو اوور آل دیکھیں کرکٹ میں سناریو بڑا خراب نظر آ رہا ہے. ابھی ایشیا کپ آ گیا, ورلڈ کپ آ گیا, اور دیگر ٹیمیں کنٹریز جو ہیں ہم سے امپروو کرتی جا رہی ہیں ڈے بائی ڈے. تو میرے خیال میں پھر وہی جو ریجن کے کوچز آپ کروا رہے ہیں, ابھی کوچنگ لیول 2 لیول 1 چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے فارمر فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں وہ بہت سارے کر رہے ہیں پی سی بی میں, مگر جہاں پر جس کی پوزیشن ہوتی ہے اس ماڈرن زمانے میں کرکٹ میں, اس کو وہاں پر آپ ایک جگہ پہ رکھیں. مثال کے طور پہ ہارون بھائی کی آپ نے بات کری, ہارون بھائی 1960s میں 70s میں کرکٹ کھیلے میں. جی ہاں. اب انگلینڈ کی فارمر کرکٹر جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے 3 اسٹرکچر بنے ہوئے کرکٹ کے. T20 کا فارمیٹ الگ بنا ہوا ہے, 50 اوورس کا الگ بنا ہے. ٹیسٹ کرکٹ کو انہوں نے ایسا کھیلا ہے, ایک دن میں 501 رنز انہوں نے کر دیے 89 اوور میں, 88 اوورز میں. تو اس لحاظ سے اس جگہ پہ ہمیں وہ لوگ لے کے آنے چاہیے جو ہماری آنے والی نسلوں کو سکھا سکیں, ماڈرن کرکٹ میں بتا سکیں. ٹھیک. جٹ صاحب آپ کی طرف ہوں گے, یہ بتائیے گا کہ میں اگر چیدہ آپ کو بتاتا چلوں, ذکا اشرف صاحب کا جو دور ہے اس میں سرفراز نواز صاحب کو پینشن مل گئی, ان کے معاملات حل ہو گئے, کرکٹ کمیٹی آ گئی, اس کرکٹ کمیٹی میں ہم حفیظ کو بھی دیکھ رہے ہیں, مصباح الحق کو بھی دیکھ رہے تھے, انضمام چلے اب چیف سلیکٹر بن گئے, جو ریلیونٹ چیزیں تھیں وہ ہوئی ہیں. اس کے بعد وومنس کو کانٹریکٹ ملا ہے, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی بھی آئی ہے. اگر بینگ اے جرنلسٹ بھی بات کی جائے تو کچھ زیادہ ہمیں انہوں نے تنقید کا موقع ابھی تک نہیں دیا. سو اس کے چینج ہونے پہ پھر کیا افیکٹ ہوگا اگر لیٹ سپوز یہ چینج ہو جاتے ہیں؟ تو دیکھیں قبل از وقت ہے, کیا سرائیاں ہیں کہ چینج ہو جاتے ہیں, یہ ایک رائٹ ٹائم ہے ہی نہیں. آپ کو اور میرے لیے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے اس وقت یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا وقت ہے آپ کو کوئی تبدیلی کرنے کا یا کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کا, اور وہ بھی کسی ایک کی انا کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک گڑبڑ کھڑی اور پھر اس کو کرنے کا. جب جو پرائم منسٹر تھے شہباز شریف, جب انہوں نے اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیا ہے ورلڈ کپ تک کا, تو پھر اس سے پہلے چھیڑنے کی کوئی ضرورت سمجھ آتی نہیں ہے. جب ایک اور بات بتا دوں کہ جو ایڈوائس مانگی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, جبکہ وہ تو 19 جون کو, اگر میں غلط نہیں ہوں, تو وہ 19 جون کو جو ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے ریزائن کر چکے ہیں.
تو اگر وہ ریزائن کر چکے ہیں تو پھر کس طریقے کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آج دیکھیں کہ ایک جماعت پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اب ان کا رول جو ہے لپیٹا جا رہا ہے. کیا اس جماعت کے سربراہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے اس ملک کے؟ بالکل ہیں. تو بہت سارے لوگ جو سیاسی لاتعلقی کر لیتے ہیں تو پھر وہ نیوٹرل ہی گنے جاتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں زکا اشرف کی تو وہ اس ٹائم پیورلی ایک نیوٹرل بندہ ہے, اور جس نے ابھی تک تمام اسٹیپس جو اٹھائے ہیں کرکٹ کو لے کے وہ سارے پازیٹیو اٹھائے ہیں اور درست سمت میں اٹھائے ہیں. آپ دیکھیں نا, پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو گیا تھا, انہوں نے آ کے دوبارہ سے ری لاگنگ کرنا جو ہے وہ شروع کی, اور اس کا جو ہے وہ پاکستان کو فروٹفل نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اب ایک ایسا چیئرمین جو پہلے بھی چیئرمین رہ چکا ہے, جس کے انٹرنیشنل جو ہے وہ ریلیشن بھی اچھے ہیں, چیمپئنز ٹرافی سر پر ہے, تو بجائے اس کے ان کو ہٹا کے پھر ایک نیا بندہ لایا جائے اور پھر ورلڈ کپ جب جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ہے وہ زیرو سے سفر شروع کرے, تو یقینی طور پہ اس سے پاکستان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کی جگ ہنسائی بھی ہوگی. شعیب صاحب, آپ سے آخری سوال کروں گا کیونکہ جو ہے اس کے بعد ہم نے کرکٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے. اس حوالے سے کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ سوال کیجیے. جی وہ بھی کریں گے, لیکن یہ جو ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں. نجم سیٹھی صاحب اینڈ کمپنی جو ہے مجھے کہیں نہ کہیں پہ لگ رہا ہے کہ وہ سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے اس تمام تر چیزوں کو, اور ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. جب زکا اشرف صاحب کو جھٹکا لگتا ہے تو ایک دم سے ادھر سے سیلیبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو کیا یہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ سیلیبریشن واقعی ہو رہی ہیں اور تانے بانے اس کے نجم سیٹھی اینڈ کمپنی سے مل رہے ہیں, یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکا اشرف جو ہے وہ میں اور آپ جو ہے وہ کسی بندے کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بھی بہتر سٹیپ اٹھائے گا, حسنین جو ہیں وہ ہوں, شعیب جٹ ہوں, ناصر راجہ ہوں, حسن رضا ہوں, یا انٹائر نیشن ہو, وہ ان کو سپورٹ کرے گی جو پازیٹیو اسٹیپس لے گا. تو اگر ایک پازیٹیو اسٹیپس لینے والے شخص کے متعلق جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جائے یا اس کو ڈیریل کرنے کے لیے جو ہے وہ تمسخر اڑایا جائے, تو یقینی طور پر یہ قابل افسوس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو انرجی جو ہے وہ کسی شخص کے لیے نہیں استعمال کرنی چاہیے بلکہ ایک سسٹم کے لیے کرنی چاہیے. میرا اور آپ کا بطور جرنلسٹ جو ہے وہ پرائم جاب بھی یہی ہے کہ خامیوں کو اجاگر کیا جائے اور مثبت چیزوں کو اپریشیٹ کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تنقید کرتے رہیں. اگر کچھ اچھے فیصلے ہو رہے ہیں, کچھ مثبت فیصلے ہو رہے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن اگر کچھ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ اور میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ فیصلے زکا اشرف نے کیے ہیں, وہ فیصلے نجم سیٹھی نے کیے ہیں, رمید راجہ نے کیے ہیں, احسان مانی نے کیے ہیں. ہم ان فیصلوں پہ کھل کے تنقید بھی کریں گے, اور یہی آپ کو اور میرا کام ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سینئر اسپورٹس جرنلسٹ. جی 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 پلیز. دیکھیں, شعیب جٹ صاحب سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. انہوں نے کہا کہ زکا اشرف صاحب نے سارے پازیٹیو سٹیپس اٹھائے ہیں. یہ میں نے کہا تھا, ویسے آپ نے کہا, چلیں میں نے ان کو اس لیے کہہ دیا, چلے کوئی بات نہیں. دیکھیں, انہوں نے ہارون رشید جو ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے اس کو ہٹا دیا. یار کیسی بات کرتے ہیں آپ, دیکھیں نا, ہم تو ان کا کتنا ایکسپیرینس ہے وہ. ٹھیک سر, جٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی پہلے پارٹ میں ہمارے ساتھ جٹ صاحب موجود تھے اور ناصر راجہ صاحب اور حسن رضا ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. اگلے پارٹ میں بھی ہم آئیں گے اور پاکستان ورسز افغانستان سیریز کے حوالے سے بات کریں گے. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. اب بات کریں گے پاکستان ورسز افغانستان سیریز کے حوالے سے, جس کا پہلا میچ تھا, اور پاکستان کے سوشل میڈیا پہ, پاکستان کے میڈیا میں پاکستان کی جو بیٹنگ پرفارمنس تھی اس کو لے کر یہ کہنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ آج جو ہے افغانستان نے ہمارے بڑے لڑکوں کو شکست دے دی. لیکن اس کے بعد بڑے لڑکوں نے افغانستان کی پوری ٹیم کو 20 اوور سے پہلے 59 رنز پہ آؤٹ کیا. اس میں شاندار پرفارمنس رہی پاکستان کے اوپننگ بالر شاہین شاہ آفریدی کی, نسیم شاہ کی, اور اس کے بعد آ کے حارث رؤف 5 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے. اسامہ میر ناکام رہے لیکن شاداب خان بھی 1 وکٹ اڑانے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد عمر زئی کے حوالے سے بتاتے چلیں وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے. سو اس طرح 59 رنز پہ افغانستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. حسن بھائی, یہ کل جو ہوا یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بینگ اے کرکٹر یا کرکٹ فین؟ دیکھیں, ایکسیپٹ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, مگر دیکھا جس طرح سے ہم نے سری لنکن میں ٹیسٹ میچ ہوا, 2 میچز ہوئے, پاکستان ٹیم جیتی وہاں پر. اوور آل پچز ہمیں نظر آ رہی تھی, اچھی پچز تھیں. ٹیسٹ میچ میں اسٹرگل بھی کیا, ڈبل سینچریاں بھی ہوئیں, مگر یہاں پر مجھے تھوڑی ڈفرینٹ پچ نظر آئی ایک دم سے, کیونکہ لنکن پریمیئر لیگ ہوئی ہے, ابھی ختم ہوئی ہے. کولمبو میں بیٹنگ پیراڈائز پچز ہوتی ہیں, یہاں پر ڈفرینٹ پچ نظر آئی. اس لیے کچھ پتہ نہیں کیا ریڈ کیا کیپٹن نے بابر اعظم کو تھوڑا سا, مگر اچھا ہو گیا پاکستان کے لیے کہ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا کہ اتنے رنز کر دیے بورڈ پہ کہ جہاں پر جو ہے آپ فائٹ کر سکتے ہیں اور بالرس کو اپنے کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں. وہی چیز ہوئی کہ ٹپکل افغانستان کی ٹیم T20 فارمیٹ کی, جسے ہم کہتے ہیں ایز اے کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو انہوں نے ICC کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہی اپنا جو کم بیک کیا یا اسٹارٹنگ لیے وہ T20 سے لیے. تو وہی فارمیٹ میں 50 اوور کے گیم میں وہ T20 کی طرح کھیل رہے تھے, جس کا پریشر جو ہے ان پہ سارے بیٹسمین پہ آ گیا. اوور آل دیکھیں تو امام الحق نے اچھی بیٹنگ کری. اگین اسٹرگل جو ہے وہ فخر زمان کر رہے ہیں کہ باڈی سے دور کھیلتے ہیں.
پچ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, وہاں پر آپ کو اسٹرگل کرنا چاہیے. کبھی بھی ایسی پچ پہ جہاں آپ کھیل رہے ہوں گے تو موسچر زیادہ تھا, ڈبل پیس پچ تھی وہاں پر. افتخار کو اگر دیکھیں تو پش کرنے جا رہے تھے مڈ آن کی طرف اور شارٹ وکٹ پہ جو ہے وہ کیچ ہوئے. اس کے بعد کچھ پلیئر ایسے تھے کہ جہاں پر وہ فل شاٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو فلو میں شاٹ نہیں لگ رہے تھے, سوائے امام الحق کے. انہوں نے کچھ اپش شاٹ مارے کٹ جا کے, تو وہاں پر ان کو آئیڈیا ہوا پچ کا, وہاں انہوں نے 61 رنس کی اننگ کھیلی. فخر زمان باڈی سے دور کھیلے اگین, آگے ایشیا کپ آ رہا ہے, ورلڈ کپ آ رہا ہے, جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں اچھے بالرز ان کو آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ نکالتے ہیں بال سلپ رکھ کے, تو وہاں پر وہ ہینگ کرتے ہیں بیٹ کو, تو وہاں مشکل ہو جائے گی ان کو آگے فیوچر میں بھی. پھر وہ اگین کہ جب 200 رنس پہ انہوں نے فائٹ کیا کہ ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس پچ مشکل پچ پہ ہم نے 200 رنس کر لیے, تو جو افغانستان کی ٹیم ہے سارے سلوگرز ہیں اس میں. اسٹارٹنگ فرام اگر نبی سے دیکھیں گے مین پلیئر ہیں وہ تھوڑا میچ کو لے کے چلتے ہیں, مگر وہاں تک جو ہے نا پوزیشن نہیں بنی. اگین حارث رؤف ان فارم بولر جسے کہیں گے کہ ساری لیگ کھیل رہے ہیں فارم میں بھی, ردم سے بال کر رہے ہیں, پیس سے, اور باڈی ان کی لگ رہی ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور ایشیا کپ کی تیاریاں کی ہوئی انہوں نے. پھر ایک پاکستان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ نسیم شاہ بہت امپروو کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے, ریورس سوئنگ ان کی بڑا اچھا آ رہا ہے, اور لائن پہ بالنگ کر رہے ہیں. اگر پاس میں اگر سال پہلے دیکھیں تو ہمارے زمانے میں محمد سمیع بھی کھیلتے تھے اور بھی بالرز تھے. انڈیویجولی محمد سمیع کو میں نہیں کہہ رہا ہے, دوست بھی ہیں ساتھ میں, کہ وہ بھی جو ہے جب زیادہ پیس سے بال کرتے تو وائٹیں بہت زیادہ ہوتی تھی, نو بالیں ہوتی تھیں, سوئنگ ان کا جو ہے کنٹرول میں نہیں رہتا تھا. مگر نسیم شاہ یہاں پر ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائن اور لینتھ کو برقرار رکھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اٹیک کیا. اور وہ اٹیک ایسا ہوا کہ جب افغانستان کے بیٹسمین نے ان کو اٹیک کیا تو اس پچ پہ سیم تھرو آؤٹ دونوں اننگ میں چل رہا تھا, بال ایئر میں بال جا رہا تھا, سیم اور سوئنگ ہو رہا تھا, جہاں پر نسیم شاہ نے بھی وہی اپنے ٹرینڈ سے بالیں کی جو وہ بیسکلی انگلینڈ میں بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یارکر بالز ارلی جو ایک اوور ہوتا ہے بڑا ڈینجرس ہوتا ہے ان کا, کہ بہت ہی کم دنیا کے بیٹسمین ہوں گے جو اس بال کو ریڈ کر پائیں گے, جو ان سوئنگ بال ہوتا ہے. اور بڑی حوصلہ افزائی یہ تھی کہ 144 کے پیس سے کر رہے تھے, 144 کے پیس سے کر رہے ہیں, اور پیس سے کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, مگر اس بال کو لائن پہ بھی گرانا اس کے ساتھ, دونوں کمیونیکیشن ہونا چاہیے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں راج صاحب کے پاس جاؤں, ایک ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ ہم جب دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کے جب بالرز بالنگ کر رہے تھے تو کمنٹیٹرز بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلو پچ ہے, اس میں جو ہے نا فاسٹ بالرز کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا, اسپنرز وکٹیں لے رہے ہیں. اور میں یہ اس پریشانی میں تھا کہ کیا پتا اسامہ میر, شاداب خان وکٹس لیں گے یا نہیں, لیکن جو ہی پاکستان کی باری آئی تو ہمارے فاسٹ بالرز نے تیس نیس کر دیا. وکٹ کوئی جادوئی بنایا ہوا تھا کہ ایک طرف وہ اسپن کو بھی سپورٹ کر رہا تھا اور فاسٹ بالرز کو بھی. دیکھیں فرسٹ اننگ میں یہی ایڈوانٹیج ہوا نا کہ جب پچ پہ فرسٹ اننگ میں موسچر ہوتا ہے تو اس پہ آپ سروائیو کر لیتے ہیں, اور سروائیو کرنے کے لیے اتنے رنس کر لیتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کر سکو بعد میں. اور وہی ہوا پاکستان ٹیم نے, 201 رنس بہت ہو گئے تھے افغانستان کے لیے, کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیکنیکل پلیئر نہیں ہے کہ کوئی کھیلے رک کے, وہ فری فلو سے شاٹ کھیلنا شروع ہو گئے. اور ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوا کہ جو 3 اٹیک ہیں ابھی تک بیسک اٹیک بہت زبردست چل رہے ہیں پاکستان کے, جن کا بالنگ میں کمبینیشن بنا ہوا ہے. نسیم شاہ, نسیم شاہ, شاہین اور حارث رؤف, تو یہ کمبینیشن ایسا ہے ان لوگوں کا, ان کی کوارڈینیشن بھی بن رہی ہے آپس میں, کیونکہ کافی لیگ ساتھ میں کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ان کو پچ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اٹیک کیا ہے, اور وہ اٹیک ثابت ہوا. اور پازیٹیو سائن یہی تھا کہ انہوں نے 200 رنس کر لیے, جس پہ کم اسکور کو لو اسکورنگ میچز ہے میرے خیال میں, ایک اور لو اسکورنگ ون ڈے کا میچ ہے جس میں انہوں نے آؤٹ کیا, اور وہاں سے بار بار 1-2 اوور کے بعد وکٹس گرتی گئیں, اسٹیبل نہیں ہوئی. تو پاکستان کا اچھا سائن تھا یہ. راج صاحب, یہ بڑے لڑکے کیا کرتے تھے؟ پہلی بات تو ہے کہ اب مجھے آپ اتنا ہی ٹائم دیں گے جتنا آپ نے حسن رضا کو دیا ہے. دوسری بات, آپ نے میری بڑی انسلٹ کیا, آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھوں پھر ناصر علی کو جاتا ہوں. یار میں بھی ٹیکنیکل کام جانتا ہوں, اگر وہ 60 ٹیسٹ کھیلے ہیں تو میں بھی 10 کم 60 کا ہو گیا ہوں. آپ میرے سے بھی تھوڑا سا انہوں نے اگر 60 ٹیسٹ کھیلے ہیں تو آپ نے 7 ٹیسٹ تو دیکھے ہی ہوں گے. ہاں, میں الحمدللہ میں 60 ٹیسٹ کا میں وہاں کا پاپڑ لگاتا رہوں بھائی. میں ان کو باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے, میں نے اس پہ اس کی رپورٹ کی ہوئی ہے. اچھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہماری ٹیم بہت اچھا کھیلتی ہے نا, میں بہت ڈر جاتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگلے میچ میں یہ کیا کریں گے. اور جب یہ برا کھیلتے ہیں تو دوسری ٹیمیں ڈر جاتی ہیں کہ یہ ادھر تو برا کھیلے, اب اپنا غصہ ہم پہ نکالیں گے. میں ٹیکنیکل بات کی ہے, بالکل ٹیکنیکل بات کی ہے, اور میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ شاید جو رنس اگر افغانستان نے کیے ہیں شاید پاکستان چیز نہ کر لیتا, وہ اگر چیز کرتا دوبارہ ڈر لگتا ہے مجھے اس چیز. دوسری بات ایک اور ٹیکنیکل بات, یہ جو افغانستان کی ٹیم ہے یہ ہماری اپنی ٹیم ہے. یہ سارے ہماری گلیوں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے ادھر کھیل کے یہ بڑے ہوئے ہیں, اسی کی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ویسے کبھی تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں جب سمجھتے ہیں نا تھوڑا سا سکور نزدیک آ گیا یا پاکستان, وہ سمجھ جائیں کہ اب ہم ان کو چت کر لیں گے, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ استاد جو ہے وہ استاد ہی ہوتا ہے.
تو یہ میچ جو ہے نا بڑا ڈراؤنا میچ تھا میرے لیے. اب دعا کریں کہ ایشیا کپ آ رہا ہے اور آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے, وہاں پہ ہماری ٹیم اچھا کھیلے. اچھا آپ ڈرے کیوں ویسے؟ میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ یہ جب بہت اچھا کھیلتے ہیں تو یہ اس دن پھر بہت انجوائے کرتے ہیں. جس دن یہ ہارتے ہیں نا پھر اس دن میڈیا بھی ان کی کلاس لے رہا ہوتا ہے, یہ خود بھی ادھر کمروں میں رہتے ہیں, چونکہ حسن بھائی بھی کھیلتے رہے ہیں, یہ پھر اس دن کمرے سے ہی نہیں نکلتے. سر کلاسز تو ابھی شروع ہونے والی ہیں نا, دیکھیں ایشیا کپ آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ورلڈ کپ آ رہا ہے, اور ورلڈ کپ آپ کو پتہ ہے کہاں پر ہے, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ایک ایک بال پہ اور ایک ایک مسٹیک پہ آپ کو جو ہے وہ 2-2 سال تک وہ قصیدے کسے جاتے ہیں. سے ہم نہیں ڈرتے. آپ دیکھیں شاید افریدی کو یاد ہے آدھا بال چبا لیا انہوں نے. مسٹیک سے ہم نہیں ڈرتے, نہ ہم انڈیا سے ڈرتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں اپنے آپ سے. ہم نے خود سے کہ کس وقت ہم کہیں کہ جناب یار دل نہیں کیا, یار کیچ چھوڑ دیا. ابھی دیکھیں نا شاداب نے کتنا اچھا کیچ پکڑا ہے, ٹھیک ہے, اور اتنا ٹپس آپ نہیں دی تھی میں نے سنا ہے. نہیں میں نے دی ہوتی تو پھر تو وہ اب کیا بتاؤں آپ کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ٹیم کے ساتھ, سن آپ نے 60 ٹیسٹ کھیلے ہیں, تو مجھے بھی ٹیم کے ساتھ اگر کوئی نیا چیئرمین آئے, اگر اس کے ساتھ اچھی گپ شپ ہو تو مجھے بھی ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ لگائیں, میں بہت سارا کام کر سکتا ہوں. آپ کیا سکھائیں گے ان کو؟ دیکھیں میں, آپ پتہ ہے ایک وہ محسن حسن خان تھے جو, وہ پتہ ہے ہیرو بھی تھے, وہ بھی کوچ رہے ہیں, چیف سلیکٹر بھی ہیں, لیکن وہ اس سے پہلے کرکٹر بھی رہے نا جو آپ نہیں کرکٹر رہے ہیں نا. لیکن وہ جب فلم میں آئے تو فزیکل فٹنس کیا کراتے تھے, وہ کتھک ڈانس کراتے تھے. یار اس میں اتنا بندہ فٹ ہوتا ہے, آپ یقین کریں. ٹھیک سر, ٹھیک, گاٹ یور پوائنٹ. سر پرابلم ایک بنی ہوئی ہے پاکستان ٹیم کے لیے, وہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اسپنرس کو اچھا ریٹ نہیں کر رہی. ہم نے دیکھا ہے بابر اعظم پہلی بال فیس کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے, اس کے بعد اسپنرس کا جادو چل رہا تھا, چاہے نبی ہوں, چاہے مجیب الرحمان ہوں, یا راشد کی تو کلاس ہی الگ ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ تو افغانستان تھی جو کہ ہم 200 رنز پہ آؤٹ ہوئے, تو اس کے بعد ان کو ہم نے ریسٹرکٹ کر لیا. ہم دوسری ٹیمز کو یہ موقع بھی دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے خلاف اچھی اسپن لے کے آئیں, ہمیں جو ہے وہ 200 پہ بک کریں, اور یہ اگر افغانستان کی جگہ آسٹریلیا ہوتا تو 200 تو انہوں نے 30 اوورز میں بنا لینے تھے. مشکل ہو جاتا ہے, بالکل مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ پچ کا بیہیویئر چینج ہوا ہے. ایسی پچز آپ کو انڈیا میں بھی مل سکتی ہیں, ایسی پچز سری لنکا میں بھی ملتی ہیں, آپ کو پتا ہے جس طرح سے وہاں پچز کا بیہیو ہوتا ہے. یہ خرابی کب دور ہوگی, یہ کیوں ہو گیا ہماری پاکستان ٹیم کے ساتھ؟ ہمیں پتا ہے کہ جب آپ وکٹ پہ آیا کرتے تھے, آپ کے بعد ہم مصباح کو دیکھا کرتے تھے, تو وہ پورا دن بندہ تھک جاتا تھا آپ لوگوں کو دیکھ. بہت سارے انضمام بھائی اچھا کھیلتے تھے, جبکہ ان کی جو ویٹ اتنا زیادہ تھا اس ٹائم پہ, اور کہتے تھے کہ ریفلیکسز کافی سلو ہیں وہ, کیونکہ ٹریننگ زیادہ نہیں کرتے تھے. لوگ کمنٹیٹر بھی کہتے تھے, مگر ڈے بائی ڈے انہوں نے امپروو کیا. آپ دیکھیں شین مل لینٹری اسپنر ہیں, ان پہ مجھے یاد ہے آپ کو کراچی کا ٹیسٹ میچ جو ہے سے اسٹمپ چھوٹا تھا, مشتاق بھائی کا ان کی پارٹنرشپ لگی تھی لاسٹ وکٹ پہ, انہوں نے ٹیسٹ میچ جتایا گیا آسٹریلیا کے. اسپنر پہ ٹرن ہو رہا تھا شین وون جیسے بالر سے, ان پہ آپ بیٹ لے کے جائیں گے آگے. ہم لوگ جو ہے آج کل جو بال ہو رہا ہے وہ ڈرفٹ والا بال کر رہے ہیں. لیفٹ آرم اسپنر جو ہے عام بال کرتا ہے, اور رائٹ آرم لیگ اسپنر جو ہے وہ تھم سے بال کرتا ہے اسٹریٹ ون. تو اسٹریٹ ون کے لیے آپ نے پہلے ہی ریڈ کرنا ہے اندر والا بال, جیسے عمران طاہر ہو گئے لیگ اسپنر, عادل رشید ہو گئے انگلینڈ کے بالرز. تو وہ اچھے بیٹسمینوں کو بال یہی کرتے ہیں, کیونکہ بیٹسمین کا فٹ ورک بڑا انپورٹنٹ ہوتا ہے کھیلنا اسپنرس کے لیے. تو بابر اعظم کو ایز اے آپ دیکھیں بایو میکینک چیزیں دیکھیں تو انالائز کیا جائے تو جو مینیجر کوچ ہوتے ہیں اگینسٹ دوسری ٹیم میں کھیلتے ہیں, تو وہ یہی ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ بابر اعظم کو اگر آؤٹ کر لیا تو ہم یہ میچ جیت سکتے ہیں. اور مڈل آرڈر میں مین بابر اعظم ہی ہیں جو اچھا کھیلتے ہیں, مگر ارلی آن اسپنر پہ وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ کھیلتے ہیں, اسٹریٹ رن بال نہیں کھیلی جا رہی ان سے, اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. فاسٹ بال پہ وہ اچھا کھیلتے ہیں ارلی آن. بابر کی جو ایوریج ہے وہ اسپنرز کے خلاف بھی اتنی بری نہیں ہے. بینگ اے ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں, اور اس غلطی کو ان کو درست کرنا چاہیے ان فیوچر اگر وہ اسپن کو اچھا کھیلنا چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, اسپن کو اچھا کھیلنا چاہتے ہیں آپ تو ماربل سلپ پہ اس پہ پریکٹس کر ہوتے ہیں. فاسٹ بال بھی ہم کرتے ہیں, کٹ کی بھی کر رہے ہیں, پل کی بھی کر رہے ہیں, مگر اسپنرز پہ ورلڈ کپ آ رہا ہے, ایشیا کپ ہے, ڈیفیکلٹ پچز ملیں گی آپ کو. وہاں پر بابر اعظم کو کنسسٹنسی دکھانے کے لیے بیٹ سے کھیلنا پڑے گا. فٹ ورک موومنٹ جو ہے, جیسے سمتھ جیسے آسٹریلین پلیئر ہے, جہاں پر آپ دیکھیں اسپن ٹرن ہو رہا تھا, فٹ ورک کو یوز کر کے اسٹریٹ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں آگے. تو بابر اعظم کا یہ کہ اگر ہم نے 2-3 دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہے, ورلڈ کلاس پلیئر ہے نو ڈاؤٹ, اور ہمارے مین پلیئر ہیں پاکستان کے بھی, بیک بون ہے پاکستان ٹیم کے, مگر اسپنر پہ تھوڑا سا جو ہے وہ لیزی آ رہا ہے. اسپنر پہ آپ کو ارلی آن 3-4 بالیں جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنی پڑیں گی, فٹ ورک نکال کے. مثال کے طور پہ شعیب ملک جو ہے ہمارے ڈومیسٹک بھی کھیلے ہوئے ہیں, پاکستان میں دنیا کے لیے کھیلے ہوئے ہیں, ہر جگہ اسپنر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں. فٹ ورک جو ہے ڈاؤن دا ٹریک نکلنے سے آپ کا جو بال کا ڈرفٹ والا بال ہوتا ہے, عام بال اسٹریٹر ون جس پہ وہ آؤٹ ہو رہے ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ مشکلات نہیں ہوں گی اس بال پہ کھیلنے کے لیے. تو وہاں سے اسٹرگل کر رہے ہیں. ادروائز افتخار مڈل آرڈر میں ہو گئے, ان پہ ہم ریلائبل کر رہے ہیں. 30 رنس کی انہوں نے اننگ کھیلی بیچ میں, مگر امام ملک بھی انفارم ہے. اچھے بالر آئیں گے, اگر جہاں پر ڈبل پیس پچ ہوگا تو وہاں پر پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ مشکلات کا سامنا ہوگا. راج صاحب, بابر اعظم کے لیے مشورہ؟ بابر اعظم کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ ان میچوں میں جلدی آؤٹ ہو جائے.
اور میچوں میں 1-2 میں آؤٹ ہو ٹھیک ہے نا, پھر وہ اس کے اندر جو ہے نا ایک طوفان بپا ہوتا ہے. دیکھیں نا آپ نے, انہوں نے کہا نا کہ آپ کا فٹ ورک اچھا ہونا چاہیے, پھر محسن حسن خان یاد آتا ہے کہ فٹ ورک آپ کا تبھی اچھا ہو کہ جب آپ دونوں پاؤں ملا, ڈانس کی ٹریننگ ہوگی تب, ان کو ڈانس کی ٹریننگ ہوگی. لیکن میں ایک یہ بات کہوں گا کہ ہماری ٹیم جو ہے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ انہیں کہیں گے نا کہ آپ جو ہے نا اسپنر کو اچھا کھیلنے کے لیے یہ پریکٹس کریں, آپ یقین کریں جو بھی پریکٹس کر لیں گے نہیں کریں گے. جب وہ کہیں بہت اچھا کھیلے ہو, جیسے آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارے جو ایک سیاسی لیڈر تھے آج کل جو بند ہیں, انہوں نے انضمام کو کہا کہ جو تم نے وہ ہک شاٹ کھیلا نا ورلڈ کپ میں, جب وہ میں نے دنیا میں کسی کو نہیں کھیلنے دیا, تو وہ کہاں سے کہاں. تو آپ کیا بابر اعظم کو یہ مشورہ دیں کہ یار کل تم مجیب کے خلاف جو آؤٹ ہوئے تھے بڑا زبردست آؤٹ ہوئے تھے؟ ہاں, اسے یہی کہیں کہ یار جس طریقے سے آپ آؤٹ ہوئے اس طرح ہم نے دیکھا نہیں. تو وہ بھی, ان کا بھی پلیئر خوش ہوا, ان کی ٹیم بھی خوش ہوئی کہ بابر اعظم کو آؤٹ کر لیا. اب بابر اعظم جا کے اپنے کمرے میں سوچے گا یار آج میں کیسے آؤٹ ہوں. اگر وہ 100 کر لیتا, کہتا یار یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی پارٹ آف گیم ہے. اچھا سر, شاہین شاہ آفریدی, میں کافی تنقید کی اسی سیٹ پہ بیٹھ کے شاہین شاہ آفریدی کی پیس کے حوالے سے, کیونکہ ان کے پاس بال ایک ہی ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان سوئنگر ہی ہے ان کے پاس. ان سوئنگ ہے وہی جو ایک تو لائن لینتھ ان کی اچھی ہے, لیکن جب لائن لینتھ کے ساتھ پیس نہیں ہوگا, 135-36 پہ آپ ان سوئنگر کروائیں گے تو اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. کل پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی اب 144 واپس کلک کر رہے ہیں. دیکھیں جو بات عمر گل نے میرے ساتھ پروگرام میں بھی کی تھی کہ ان کو لانگر فارمیٹ کھیلنا پڑے گا اپنے پیس کو بڑھانے کے لیے. اب وہی ہوا, ٹیسٹ میچز کھیلے, پیس بڑھ بھی گیا. اگر لانگر فارمیٹ کھیلیں گے تو دنیا میں نے بتایا کہ 10 سے 12 لیگز ہو رہی ہیں, تو ہمارے پلیئر ہر جگہ پارٹیسپیٹ کرا جا کے 100 بالز کی لیگ ہو رہی ہے انگلینڈ میں, وہاں کھیل رہے ہیں. فل زور لگایا انہوں نے, وہاں لینتھ بالنگ کی ہیں, 3 آؤٹ بھی کیے کنٹینیو, ہیٹ ٹرک بھی کی وہاں پر ایک میچ میں, چوکے بھی بڑے کھائے ہیں. اور گورے تو مشین پہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں. میرے گورے کیا مطلب, دنیا میں ہر پلیئر جس کو فاسٹ بال کی مشکلات ہوتی ہیں وہ مشین پہ بالیں کھیلنا شروع ہوتا ہے فرنٹ فٹ پہ. مگر ہر فارمیٹ میں کیسے کھیل سکتے ہیں؟ ہارون اپنا حارث رؤف نے جو ہے پیچھے ابھی 1-2 ٹیسٹ کھیلا, اس کے بعد وہ بیک اپ پہ آ گیا. ایک ٹیسٹ جی, وہ تو انہوں نے سابق ٹیسٹ کرکٹ لکھوانے کے لیے کھیلا تھا. ایک ٹیسٹ کھیلا انہوں نے, تو نہیں بنتی تھی وہ, تو یاری دوستی ایک جو باڈی فزیک ہے وہ ایز اے فاسٹ بالر اتنی زیادہ نہیں چلتی ہے. اور ہر ایک ایگریشن سے بالنگ کرتے ہوئے شعیب اختر نہیں ہو سکتے. جب ہمارے دور میں کھیلتے تھے یونٹ میں شارجہ میں بھی, مجھے یاد ہے اب ہیڈ ان کریز سے کھڑے ہیں, ان کو بمسٹر بھی مار رہے ہیں اور سلو ون بھی کر رہے ہیں بالیں اور تیز بھی کر رہے ہیں. مگر آپ کو انرجی لیول چاہیے ہوتا ہے. ابھی ری ہیب سے واپس آئے ہیں شاہین شاہ آفریدی, آگے بہت ساری کرکٹ ہے, PSL ہوتی ہے لاہور کے اندر سے, وہاں سے وہ کھیلتے ہیں. تو میرے خیال ہے اب انکریز کیا ہے, مگر اس میں ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو. اگر 2 مہینے سے کنٹینیو آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو واپس اپنے ویٹ کو, اپنی جو ڈائٹ پلان کو چینج کرنا پڑے گا اور اپنی فٹنس لیول کو ذرا اپنے پاس رکھنا. لاسٹ میں مجھے جلدی سے بتائیے گا, حارث رؤف واز ویری ویری بریلینٹ. بالکل امپروو کیا ہے, نو ڈاؤٹ, کنسسٹنٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی. اور 2 مہینے سے پچھلے کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, مگر اب ٹیسٹ میچ ہوا, پھر لیگ کرکٹ انگلینڈ میں کھیلی, وہاں سے کانفیڈنس لیول جو ہے اچھا ہوا. جتنی کرکٹ کھیلتے رہیں گے آپ اتنا امپروومنٹ کرتے رہیں گے. اور جتنی لیگز ہو رہی ہے ورلڈ کلاس پلیئر ہر جگہ جا کے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہاں پر پیس کو ریڈیوس کیا ہے. پیس تو آلریڈی تھا حارث رؤف کے پاس, مگر انہوں نے لائن کو اچھا کیا ہے. انہوں نے وکٹ ٹو وکٹ بال کر رہے ہوتے ہیں اسٹمپ. اور یہ جو افیکٹیبل چیزیں ہوں گی بھی انڈیا میں جب جائیں گے آپ, تو گراسی 1-2 پچز ہوتی ہیں وہاں پر, اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ حارث رؤف اچھا پرفارم کریں گے اور پہلے سے امپروو کرتے رہیں ڈے بائی ڈے. نسیم شاہ کا ایک بولوں گا کہ وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری. نسیم کا میں راج صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے یہ ایک سیزن چل رہا ہے, اس سیزن کرکٹ کے سیزن سے پہلے ایک سیزن چلا جو شادیوں کا سیزن تھا. شاہین شاہ آفریدی نے شادی کر لی, شاداب نے شادی کر لی, یہ حارث رؤف نے شادی کر لی. شادیوں پہ پابندی ہونی چاہیے. آپ کی شادی صرف کرکٹ پہ سے ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تھوڑے عرصے بعد یہ کہیں گے جی ہم اپنی جی جو بیویاں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. خرچہ بڑھ جائے گا, خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے اور توجہ بھی بڑھ جاتی ہے. پاس میں جاتے نہیں کافی ٹیم کے پلیئرز لے کے اپنی فیملی کو بھی ساؤتھ افریقہ ٹور پہ, انگلینڈ ٹور پہ. اگر نہیں بھی جاتے تو فون پہ ہر وقت لگے رہتے ہیں نا, تو فون پہ نہیں رہنا چاہیے. ہاں, وہ یہ میرے لیے یہ لے آنا, میرے لیے یہ. راج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ حسن رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, حسن رضا صاحب موجود ہوں گے ایشیا کپ میں بھی, ورلڈ کپ میں بھی, اور راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور آج یہ ڈسکشن جو ہم نے کی ہے یہ اسی وجہ سے کی ہے کہ آپ ایشیا کپ میں ایسی ڈسکشن کو انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ اور ستارے موجود ہوں گے جنہوں نے اسکواش میں پاکستان کا نام روشن کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. اور اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ان ستاروں کی جو کہ پاکستان کا نام حال ہی میں چائنا میں گئے, وہاں پہ ایشین گیمز میں روشن کر گئے, اور پاکستان 6 سال بعد انڈر-13 کا چیمپئن بنا, اور یہ ٹائٹل جیتنے والے ستارے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کے جو فاتح تھے وہ بھی پاکستانی تھے, اور جو رنر اپ تھے وہ بھی پاکستانی تھے. دونوں یہاں پہ موجود ہیں, ساتھ ان کے کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان خان. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ چیمپئن ہیں اور انہوں نے مقابلہ جیتا ہے ایشین چیمپئنز کے جو مقابلے تھے چائنا میں, اس کے یہ چیمپئن بنے. اس کے ساتھ
ساتھ رنر اپ ہیں ہمارے ساتھ احمد ریان. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ان کے کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان زمان صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے نعمان مبارک ہو, اور یہ بتائیں کہ فائنل میں آپس میں مقابلہ کیسا رہا؟ تھینک یو. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں, اپنے ماں باپ کا اور پاکستان اسکواش فیڈریشن کا اور پاکستان آرمی کا, جس نے مجھے سپورٹ کیا. اور مقابلہ جو آپ نے بات کی مقابلے کی, تو بہت ٹف مقابلہ ہوا ہم دونوں کا. جی ہاں. اچھا احمد یہ بتائیے گا کہ جب آپس میں مقابلہ تھا تو یہ تو ڈن تھا کہ ٹائٹل پاکستان میں آئے گا, یہ خوشی تو پہلے سے ہی موجود تھی؟ جی یہ کوئی ٹینشن نہیں تھا, کیونکہ ٹائٹل تو پاکستان کے لیے جا رہا تھا, لیکن ہمیں اپنے ابو کے لیے جنگ لڑ رہے تھے کہ انشاءاللہ جیتنا ہے. میچ تو بڑا اچھا ہوا ہے, لیکن نعمان مجھ سے 1 پوائنٹ پر جیت گیا. میچ بڑا ٹف ہوا ہے, اور پاکستان اسکواش فیڈریشن نے ہمیں سپورٹ کیے, ان کا بہت شکریہ. اور ہمارے امی ابو کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا رنر اپ بنے. ٹھیک. فرحان زمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پچھلے دنوں بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی حمزہ خان کا, جب ایک ایونٹ ہوا تھا. پاکستان اسکواش کے حوالے سے ایک تو 37 سال بعد اچھی خبر آئی, پھر 6 سال بعد ہم انڈر 13 کے چیمپئن بنے. اسکواش کے حوالے سے اتنی پازیٹیو خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ کب سے یہ کام ہو رہا ہے اسکواش کے اوپر کہ اب ماشاءاللہ سے اسی گاؤں سے جہاں سے جان شیر خان تھے, جہانگیر خان تھے, وہاں سے حمزہ خان بھی آ رہا ہے, نعمان خان بھی آ رہا ہے, اور ساتھ احمد بھی آ رہا ہے. لاسٹ ایئر بیسکلی ہمارے جو ایکس سیکٹری ہیں ظفر یاب, ان کا پلان تھا کہ ہم کیوں نہ ان بچوں کے لیے کریں. صحیح ہے. اور ان بچوں کو بیسکلی کچھ پتہ نہیں ہے, ہم لوگ پیچھے سے ان کے لیے پورا پلان کرتے ہیں کہ یار اس بچے کو اگر ہم اتنے مہینے اپنے پاس رکھیں اور ان کو ٹریننگ کروائیں, ان کی مسئلے مسائل, گھر کی پرابلمز, یہ سب کچھ حل کریں, اور پھر ان کو کورٹ میں لے کے جائیں تو یہ پرفارم کریں گے. تو اس کسی بھی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہے, جو کہ ہمارے جو اسکواش کے پریزیڈنٹ ہے حماد کاظم, وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ہے, اس کے نیچے سیکٹری ہوتے ہیں, ڈائریکٹر اکیڈمی ہوتے ہیں. تو یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان بچوں کے اوپر نظر رکھتی ہے اور ان کی ہر چیز کا خیال کر رہی ہوتی ہے, اور پھر ہم کسی ایونٹ کی تیاری کر کے پھر جب جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ آتا ہی ہے. اور مطلب کہ یہ فیوچر میں اس سے زیادہ اچھے رزلٹ اس سے زیادہ اس لیے اچھے آئیں گے کیونکہ دوسرا انسٹیڈ کے میں آلریڈی مطلب امریکہ اور کینیڈا میں کوچنگ کر چکا ہوں, میں کھیل بھی رہا ہوں اس وقت, تو اور کھیلا بھی میں ٹاپ 10 کے لڑکوں کے ساتھ ہوں. میں 3 دفعہ سینئر ایشین چیمپئن ہوں. تو ان بچوں کے لیے یہ ایک اچھی وہ ہے کہ جو مسٹیکس ہم سے ہوئی یا چھوٹی چھوٹی فائنل میں آ کر ہار جانا صحیح ہے, تو ہم اپنے ایکسپیرینس سے ان بچوں کو بتا رہے ہیں, تو ان کو وہ پرابلمز نہیں آ رہی ہیں. تو یہ ان کے لیے اچھا ہے. ویسے اسکواش میں تو ایک وہ بھی ایرا تھا جو جہانگیر اور جانشیر کا تھا, لیکن اس کے بعد ہم آپ کے ایرا کو بھی جانتے ہیں کہ جب آپ بھی خبروں میں ہوا کرتے تھے, جب آپ ایشین گیمز جیتتے تھے, آگے پیچھے جیتتے تھے. ایک تو اس کے بعد سے ایک بریک تھا پاکستان, یہ آپ مانیں گے کہ آپ کے بعد ایک بریک اس لیے آیا کیونکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر ابھی حمزہ خان جیت گیا ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو نیچے سے جو جنریشن آ رہی ہے اس کے اوپر توجہ نہ دیں. ہمیں اب ان کو تیار کرنا ہے کہ نیکسٹ ایئر بھی ہم نے ایک اور حمزہ خان ہمیں چاہیے. تو اگر ہم ابھی سے تیاری نہیں کریں گے ان چیزوں کی تو پھر اس طرح کے گیپس آتے رہیں گے. تو اس دفعہ ہماری فیڈریشن بھی مطلب کافی سیریس ہے اس چیزوں کے لیے, اور ہمارے نیو سیکٹری اور نیو ڈائریکٹر اکیڈمی آئے ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے, اور جو پرانے تھے انہوں نے کافی اس میں اچھا رول ادا کیا. اچھا یہ بتائیں کہ پورا پاکستان ایک طرف لگا ہوتا ہے, نعمان آپ سے بھی سوال ہے, احمد آپ سے بھی سوال ہے, کہ کرکٹ کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں, آپ کے کے پی سے بھی بہت سارے کرکٹر آتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لیاری والے فٹ بال کو پسند کرتے ہیں اور نواں کلی والے اسکواش کو پسند کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اسکواش جو ہے پٹھانوں کا گیم ہے. پٹھانوں کا نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ صرف نواں کلی والوں کا گیم ہے, کہ آپ 8 چیمپئن وہاں پہ موجود ہیں اس وقت آپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں, کیونکہ وہاں سے بڑے بڑے پلیئر نکلے, قمر زمان صاحب, جان شیر, یہ سب نکلے وہاں سے. حمزہ کو بھی آپ کنسیڈر کر رہے ہیں, حمزہ خان, تو سب نکل رہے ہیں وہاں سے. وہ آئے تو اس کے پیچھے اب لائن بند رہی ہے. اچھا نعمان, یہ کیوں مطلب نواں کلی والے صرف اسکواش پہ ہی آگے کیوں جا رہے ہیں, اور وہاں پہ مطلب کوئی کرکٹ کی ہائپ نہیں ہوتی جس طرح کرکٹ کی ہائپ پوری دنیا میں ہے؟ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری میں نا جس طرح فٹ بال ہے, لیاری میں آپ کو فٹ بالر ملیں گے, نواں کلی میں آپ کو اسکواش کے پلیئر ملتے ہیں. یہ تو ہماری فیملی گیم ہے. ہاں, جس طرح حمزہ خان ابھی میرا کزن ہے, تو بس اسی وجہ سے ہمارا بھی شوق ادھر سے ہوا ہے کہ حمزہ خان یہ میچز جیتا ہے, میں کیوں نہیں جیت رہا. تو پھر ہم بھی ایک دن میچ جیتا ہے. تو بس فرحان صاحب یہ ویسے پوائنٹ ایک بڑا زبردست ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال آپ اس میں ریلیونٹ جواب دیں گے.
بیسکلی یہ جو نواکلی گاؤں وائی ہے، نواکلی، مطلب میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسکواش جو ہے وہ نواکلی سے تھوڑا سا نکل کے پورے پاکستان میں جائے تو میرا خیال ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ زیادہ آئے گا، لیکن نواکلی والوں کو وہ اسکواش کی روایات اب 37 سال بھی انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہیں. پاکستان ایئر فورس نے ایک اسکواش کورٹ بنایا ہوا ہے نواکلی کے قریب. تو کیونکہ یہ ہمارے بھی مطلب جتنے بھی پرانے تھے، میرے ابو کے بڑے بھائی ہیں قمر زمان، اور حمزہ خان بھی انہی کا رشتہ دار ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہم سبھی مکس ہو کے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. جہانگیر خان بھی فیملی مطلب مکس ہو کے کہیں نہ کہیں سے ہمارے ساتھ مکس اپ ہے. تو نواکلی گاؤں کے ساتھ پاکستان ایئر فورس نے ایک اسکواش کورٹ بنایا ہوا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے پڑھائی وغیرہ، تو وہ اپنے انسٹیڈ بچوں کو اسکول بھیجیں. وہ اسکواش کورٹ جو کہ واکنگ ڈسٹینس پہ 5 منٹ کی اسکواش بھیجتے ہیں، اور وہ بچے کیونکہ سارا دن ہی اسکواش میں ہوتے ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں. اور اسکواش ایک واحد گیم ہے جس کی کسی کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ہمارے ادھر ملک میں صرف کرکٹ اور باقی مطلب اسپورٹس کو اتنا نہیں دیکھا جاتا، جبکہ اسکواش ایک بڑی زبردست گیم ہے. اس میں بڑا زبردست فیوچر ہے بچوں کا. ہمیں چاہیے اس اسکواش کو بھی پروموٹ کریں. اسکواش سے آپ کو اسکالرشپس مل سکتی ہیں باہر ملکوں میں. آپ مطلب نوکریاں، یہ جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو ملی ہوتی ہے. یہ مطلب ابھی کسی کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اسکواش انڈیویجول گیم ہے، اس میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. آپ محنت کرتے ہیں تو آپ جہانگیر خان بنتے ہیں، جان شیر، قمر زمان بنتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے. ابھی ہمارا یہی کام ہو رہا ہے ادھر کہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں. ابھی ہم اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، ہماری پوری ٹیم جو ہے جتنے بھی اسلام آباد میں لوگ ہیں ان کو مطلب بتاتے ہیں کہ یار آؤ اسکواش کھیلیں. تو ہماری نیشنل اکیڈمی کے علاوہ بھی اکیڈمی ہے جو کہ کام کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اب 13 سال کے ہیں اور ایک بہت بڑا ٹائٹل آپ جیت چکے، لیکن مطلب ہمارے زمانے میں نا ہماری ایک انسپریشن ہوتی تھی جان شیر خان، جہانگیر خان، کیونکہ ہماری اتنی ایج ہے کہ ہم نے ان کا نام سنا ہوا ہے. تو آپ کی انسپریشن کون تھی؟ مطلب جب آپ تھے تو میرا خیال ہے کہ اسکواش پہ ایک برا وقت چل رہا تھا، اسکواش اتنا زیادہ گلوریفائی نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں. یہ تو ابھی آ کے حمزہ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ واپس سے جو ہے نا اس ٹائٹل لے کے آیا. میری انسپریشن تو سر قمر زمان صاحب ہے. اچھا. سر قمر زمان صاحب، اور جو ابھی مصطفیٰ سال جو ابھی ٹاپ میں کھیل رہے ہیں وہ ہے. ٹھیک. اور ان سے انسپائر فرحان ہو. بھائی بھی، کیونکہ کبھی کبھی ان سے بھی کچھ اچھا سیکھنے کو مل جاتا ہے. اچھا آپ کی انسپریشن کون ہے سر؟ اوبویسلی حمزہ خان ہی ہوگا میرے خیال. حمزہ خان ہے. اور حمزہ سے پہلے مطلب آپ نے کسی کو اتنا دیکھا ہی نہیں ہوگا؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا زمان، یہ کیا کیا جائے فرحان کہ ہماری جو اسکواش ہے اس طرح پھلتی پھولتی رہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا کریڈٹ خواتین روزات آپ کو بھی بتاتے چلوں کہ اسکواش کی جو امپرومنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کو بھی جاتا ہے. ایئر فورس اس کو ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہے، فنڈنگ کر رہی ہے، اور ویسے ایئر فورس کے آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہو گئی ہیں. ایئر فورس بیسکلی دیکھتی ہے، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پلیئرز آپ کے سامنے ڈائریکٹلی آ رہے ہیں. جی ہاں. ہماری اکیڈمیز ہیں ہر شہر میں. تو ایئر فورس ان اکیڈمیز میں سے 8 سال کے بچوں کو اٹھاتی ہے، ان کو ٹرین کرتی ہے، ان کو بالز دیتی ہے، ان کو ریکٹس دیتی ہے، اور وہ بچے ٹرین ہوتے ہوتے ان کا خیال کرتے کرتے وہ پھر نیشنل اکیڈمی تک پہنچتے ہیں. تو ایئر فورس کا بڑا رول ہے اس سب چیزوں میں. اور میں خود اس اکیڈمی کا ٹرینڈ ہوا بندہ ہوں. اور پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان نے مجھے مطلب اتنا کچھ دیا ہے. تو مطلب اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہماری نیو جنریشن کو پتہ چلے، اور وہ بھی انسٹیڈ کہ یہ چیزیں ہم اپنے تک رکھیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جس کو مل چکا ہوتا ہے وہ دوسرے تک نہیں پھیلاتا. مجھے کافی ساری اپرچونیٹیز ملی کہ میں امریکہ میں کوچنگ ویسے میں کرتا بھی رہا ہوں. ابھی بھی مجھے ایجپٹ والوں نے حمزہ خان کے میچ سے پہلے کانٹیکٹ کیا کہ آپ آ کے ہماری نیشنل جونیئر ٹیم کو ٹرین کریں، جبکہ وہاں پہ ورلڈ نمبر 1 وغیرہ ہیں. لیکن میرے لیے بہت ایک فخر کی بات ہے کہ میں اپنے جتنے بھی جونیئرز بچے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں. اس طرح جو اور بھی ہمارے ٹاپ کے پلیئرز ہیں ان کو بھی مطلب چاہیے کہ وہ بھی اپنا اس طرح رول ادا کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ فیوچر میں تو میں پہلے اچھا گیم کھیلوں گا. ٹھیک. انشاءاللہ ٹاپ 10 میں. ٹھیک انشاءاللہ. اور حمزہ کی طرح آپ بھی جو ہے جونیئر اسکواش جیتیں گے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کی کیا پلانز ہیں؟ آپ انڈر 13 تو ہار گئے. جی میں پہلے ایشین سے سٹارٹ کروں گا. ایشین انشاءاللہ جیتوں گا، پھر برٹش، پھر ورلڈ جونیئر، اور اس کے بعد ٹاپ 10 انشاءاللہ کھیلوں گا. اور اگر ہمیں اسپانسر ملتے رہے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کا نام روشن کرتے رہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ نعمان آپ کا، احمد آپ کا، اور فرحان زمان صاحب آپ کا. خواتین وزات آج اسکواش کے سارے موجود تھے. ابھی تو یہ شرما رہے ہیں کیونکہ ان کی عمر 13 سال ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ زیادہ جیتیں گے، زیادہ ایکسپوجر ہوگا تو یہاں پہ آ کے جو ہے ہمارے ساتھ گھنٹوں باتیں کریں گے اور پوری قوم کے ان کے اوپر فخر بھی کرے گی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے